قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ یا حی یا قیوم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر چھوٹی بڑی تعریف ارادے والی یا بغیر ارادے والی، تنہائی میں کی گئی یا مجمع میں بیٹھ کر کی گئی، وہ تعریف اللہ کی لا تعداد بے حساب درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کروڑوں لاکھوں دعائیں ان علماء ان اولیاء کے لیے کہ جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے پورا دین ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ پاک اس پورے دین پر ہمیں پورا ہو کر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اور اس گناہ کے فسادات کتنے ہیں؟ اور اس گناہ سے بچنے کے طریقے کیا کیا ہیں؟ اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے۔
اللہ کے کسی بھی حکم کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اللہ کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے، اللہ کے ہر حکم کو سچا ماننا، اس پر عمل نہ کر سکنا یہ فسق ہے، اسے بھی گناہ کہا جاتا ہے۔ بعض چیزیں اللہ پاک نے نہ کرنے کا حکم دیا، ایک ہے کہ بعض چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ کر بیٹھنا یہ بھی گناہ، اور یہ وہ گناہ ہیں جو سارے کبیرہ ہیں، بغیر توبہ کے معاف ہونے والے نہیں۔ اسی طرح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو نہ ماننا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر عمل نہ کرنا یہ گناہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو معمولی سمجھ کر پیٹھ کے پیچھے پھینک دینا یہ بھی گناہ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، سورہ حجرات ہے 26واں سپارہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، معنی کئی ہیں، ایک معنی سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کو ہمیشہ اپنے آگے رکھنا، اللہ اور اللہ کے رسول کو کبھی اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ کرنا۔ ہم لوگ قرآن کو پیٹھ نہیں کرتے، اپنے پیر کو پیٹھ نہیں کرتے، حتیٰ کہ پیر قبر میں چلا گیا تو اس کی قبر کو بھی پیٹھ نہیں کرتے۔ یہ عجیب مزے کی بات ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو بھی پیٹھ کر دیتے ہیں اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی پیٹھ کر دیتے ہیں۔ جبکہ دنیا میں سب سے بڑا حکم میرے اللہ کا، ہر بادشاہ کی باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، آپ اگر دنیا کے اپنے کسی بادشاہ کی بات نہیں مانو گے تو آپ پر بغاوت کا کیس ہوگا، قانون کو توڑنے کا کیس ہوگا، ملک کے قانون کو نہ ماننے کا کیس ہوگا۔ آپ اسی ملک میں سڑک پہ دیکھ لیں، قانون میں ہے کہ آپ نے لال بتی پہ روڈ کو کراس نہیں کرنا، گرین بتی پہ آپ نے روڈ کو کراس کرنا، بے شک گاڑی کوئی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، آپ نے لال بتی پر روڈ کو کراس کیا، آگے جرمانہ لگانے والا آپ کو روک لے گا کہ بھائی جان ادھر آئیے، جس طرح کی گاڑی کا چلان ہوتا ہے ہم نے آپ کا بھی چلان کیا، آپ لاکھ کہیں گاڑی کوئی نہیں آ رہی تھی، وہ کہے گا کہ یہ قانون آپ کی جان بچانے کے لیے، اللہ پاک کا قانون بھی اسی طرح ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے، جو ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایمان جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ایمان مال و دولت، اولاد، مکان، جائیداد، ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ نے بھی ہمیں اپنا ایک قانون دیا ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو کراس نہ کرنا، بلکہ کہا کہ کراس کرنے کے لیے قریب بھی نہ آنا۔
پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں اللہ پر ایمان کے باوجود۔ ایمان لاتے ہیں تو کہتے ہیں وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، ہم نے تیرے سارے حکموں کو مانا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی مانا اور دل سے بھی مانا، پھر بھی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو بزرگان دین نے لکھی ہے کہ شاید ہمارے دل میں اپنے رب کی ایسی عظمت آئی نہیں، یا اس کے حکم کی ایسی عظمت نہیں آئی کہ جس کی ہم قدر کریں۔ فرمایا گیا وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر کرنے کا جس طرح حکم تھا بندہ نہیں کر سکا، یا اللہ کے حکم کی قدر کا جس طرح ماننا ضروری تھا بندہ نہیں مان سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی قدر ہی نہیں آئی۔ ساری دنیا سے پردہ کر لیتا ہے گناہ کرتے وقت، اللہ سے پردہ نہیں کرتا۔ ایمان بھی رکھتا ہے کہ میرا اللہ میری ہر چیز دیکھتا ہے، پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بڑائی نہیں آئی، شاید اس کے دل کے اندر اپنی بڑائی ہے۔ اگر اللہ کی بڑائی اس کے دل میں ہوتی تو اللہ کے حکم کی قدر کرتا۔ پہلی وجہ یہ ہوتی کہ ہمارے دل میں ابھی تک اللہ کی بڑائی نہیں ہے۔ 5 دفعہ مینار سے اذان سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز پڑھنے آتے ہیں تو تکبیر میں بھی کتنی دفعہ سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو کتنی بار اللہ اکبر کہہ کر ہمیں خبردار کیا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ عید والے دنوں میں تکبیرات کبھی زور سے پڑھتے ہیں، کبھی آہستہ پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ نماز جنازہ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو 4 تکبیریں پڑھتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہ کیوں ہوتا؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ شاید ہمارے دل کے اندر اللہ کی بڑائی نہیں آئی۔ میرے دوستو، جس طرح اللہ خود بڑا ہے اسی طرح اللہ کا ہر حکم بڑا ہے۔ اللہ سے بڑا جس نے بھی ہونے کا دعویٰ کیا، میرے اللہ نے اس کو یا تو مچھر سے مروایا یا پانی سے مروا دیا، اور جس نے اللہ کے حکم کو بڑا نہیں مانا، ان الحکم الا للہ، قرآن میں حکم صرف اللہ کا۔ اللہ کے حکم کے برابر میں کسی کا حکم نہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کا ہے بھی صحیح تو وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ باپ کا حکم ہے، استاد کا حکم ہے، بڑے کا حکم ہے، یہ سارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ بلکہ ان حکموں کو ماننا رکھا ہی اسی لیے گیا ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا آسان ہو۔ ایک بندہ اپنے باپ کا حکم نہیں مانتا، استاد کا حکم نہیں مانتا، بڑے کا حکم نہیں مانتا، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر حکم کی قدر ہی کوئی نہیں۔ اور یہ تاش کے پتے کھیلنے والوں سے پوچھا کرو کہ حکم کا بادشاہ جو ہوتا ہے نا، اس کا نمبر کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی نشئی سے بھی بندے کو سبق ملتا ہے، کبھی تاش کھیلنے والوں سے بھی سبق ملتا ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کی طرف نہ جائیں تو یہ چیزیں بھی ہمارے لیے نصیحت ہوتی ہیں۔ تیسری چیز گناہ کرنے کی جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ کو کچھ سمجھتے نہیں۔
گناہ ایک معمولی چیز، سانپ چھوٹا ہو، بچھو چھوٹا ہو، آگ کا انگارہ چھوٹا ہو، ان کے اندر بھی وہی اثر ہوتا ہے جو بڑے سانپ کے اندر، بڑے بچھو کے اندر اور بڑے آگ کے انگارے میں ہوتا ہے۔ آپ سے کوئی کہے کہ یہ انگارہ ہتھیلی پہ رکھ لو، آپ کبھی رکھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ہاتھ جل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی گود میں گئے بچپن میں، تو ایک دن حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور کھینچی، کچھ بال بھی آ گئے۔ فرعون کو غصہ آیا تو حضرت موسیٰ کو دے پٹکا اور بیوی سے کہنے لگا میں نے تجھے کہا تھا نا کہ یہ بچہ ہمارے لیے خطرہ ہوگا، تو نے کہا نہیں اس کو بیٹا بنا کے پال لیتے ہیں۔ آج اس نے میری داڑھی میں ہاتھ ڈالا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہو کر میرے اقتدار میں ہاتھ ڈالے گا، جو مجھے نجومیوں نے کہا، تیرے کہنے سے میں پال رہا ہوں۔ لیکن آج میرے دل میں یہ وہم اور یہ ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ جس نے میری داڑھی کو ہاتھ ڈال لیا۔ آپ کے ہاں میرے ہاں جہاں معاشرے میں ایک عزتوں کا ماحول ہوتا ہے، خصوصاً دیہاتوں گاؤں میں، آپ کسی کی پگڑی کو ہاتھ ڈالیں یا کسی بزرگ کی داڑھی کو ہاتھ ڈالیں، یہ اتنا ہی جرم ہوتا ہے جتنا کسی کو قتل کرنا جرم سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ پگڑی ایک عزت ہے، اس لیے کہ یہ ایک مومن کی عزت ہے، یہ عزت پہ ہاتھ ڈالنے کے برابر ہوتا ہے۔ میں بہت سوچتا تھا کہ یہ عزت اس کے اندر کیوں رکھی گئی ہے، اس کے اندر کیوں عزت ہے۔ تو ایک دن ایک بات سمجھ آئی کہ میں پگڑی سر پہ رکھا ہوا ہوں اور گناہ والے دوستوں کی پارٹی میں چل رہا ہوں، اور میں بھی کوئی گناہ کرتا ہوں تو وہ کہیں گے یار اپنی پگڑی کو دیکھ، اپنی عزت کو نہیں دیکھتا، تو بھی ہماری طرح ہے۔ اور اگر یہ رکھ لوں تو پھر بڑے بڑے گندے ماحولوں سے میں بچ جاتا ہوں۔ اگر کر بھی بیٹھوں تو لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے بھی تو گناہ کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اللہ نے اتنی عزت رکھی ہے کہ گناہ گار بندہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار تو نہ کر، تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو نے سر پہ پگڑی رکھی ہوئی ہے۔ اب میں آپ سے تو یہ جملہ کہوں گا تو شاید آپ ناراض ہو جائیں، اس کے اندر عزت بہت ہے اور اس کے اندر بھی عزت بہت ہے۔ آپ کنجروں والا لباس پہننا شروع کر دو، ہجڑوں اور خسروں والی عادتیں کرنا شروع کر دو، لکھ کے دیتا ہوں، سال کے بعد آپ ہجڑے نہ ہو جاؤ تو کہہ دینا۔ شیطانوں والا آپ لباس پہن لو، سال کے بعد شیطان نہ ہو جاؤ تو کہنا۔ لباس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اور آپ اللہ کے نیک بندوں والا لباس پہننا شروع کر دیں، لکھ لیں، سال کے بعد آپ کے دل کے اندر خوف خدا نہ پیدا ہو جائے تو کہہ دیں۔ ایسی برکتیں ہیں سنت والے لباس میں، ایسی برکتیں ہیں سنت والی شکل و صورت میں۔ ہماری زندگیاں بے برکتی اسی وجہ سے ہو گئی ہیں کہ ہم نے برکت والے کام چھوڑ دیے۔ صرف ایک بات کہہ کے میں آگے چلتا ہوں جو میرا موضوع ہے۔ آج سے 40-50 سال پہلے کوئی گھر یہ تصور نہیں تھا کہ اکیلے کو روٹی کھا لے۔ چولہے پہ اماں پکاتی تھی، ہم سارے چولہے کے ارد گرد بیٹھ کر وہیں کھانا کھاتے تھے، بڑا بھی اور چھوٹا بھی، اور سب ایک دوسرے کا انتظار کرتے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے پھر اس وقت گھروں میں برکتیں بھی تھیں، میل جول بھی تھا، پیار بھی تھا، محبت بھی تھی۔ آج ہر بندہ
اپنا کھانا لے کر اپنی جگہ پہ چلا گیا، اور کوئی وقت کسی کا مقرر نہیں کہ مل بیٹھ کے کھائیں، سب کہیں گے یار جب آئے گا دیکھا جائے گا، میں تو کھاؤں۔ ہماری مائیں، بیویاں، بیٹیاں بیچاری سارا دن چولہے کے ارد گرد گھومتی رہیں گی، کبھی اس کے لیے، کبھی اس کے لیے، کبھی اس کے لیے، کبھی اس کے لیے۔ کیا وہ وقت تھا کہ ایک ہی بار گھر میں کھانا پکتا تھا اور سارے مل بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ ماحول کا اثر ہو جاتا تھا، گھر میں برکت ہو جاتی تھی۔ جس طرح لباس کے اندر برکت ہے، اسی طرح ماحول کے اندر بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ آن کر دیں اس کو۔ گناہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ پہلی بات، اللہ کی عظمت ہمارے دل سے نکل گئی، اس لیے کہ اس کام سے روکنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، ہم نہیں رک رہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت دل سے نکل گئی۔ دوسرا، اللہ کے حکم کی قدر دل سے نکل گئی۔ تیسرا، اللہ کا خوف نہیں رہا، اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر سے چلا گیا۔ اور چوتھا، ہم نے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا۔ آج آپ اور میں یہی سمجھتے ہیں کہ یار زندگی تو بہت لمبی پڑی ہے، کوئی بات نہیں، یہ کر لوں، آخری گناہ ہے، کل نہیں کروں گا۔ پھر کل آتی ہے تو سوچتا ہے یار کوئی نہیں، ایک اور کر لوں، پھر جا کر رک جاؤں گا۔ یا نوجوان سوچتا ہے کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، جوانی میں تو کرتا رہوں، بوڑھا ہوں گا تو رک جاؤں گا۔ تاش کھیلنے والا جب بازی لگا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، جوئے والا، اس کو خبر آئے کہ تیرا ابا بہت بیمار ہے اور مرنے والا ہے، جلدی آ، تو وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ یہ آخری بازی ہے، کھیل کے آیا، ابا کو دوائی شوائی دو، پیروں پہ تیل ملو، سر پہ تیل ملو، خدمت کو، میں بھی آیا۔ وہ بازی ختم نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ ابا فوت ہو گئے، کہتا ہے آپ نہلانے دھلانے کی تیاری کرو، کفن کی تیاری، بس یہ آخری بازی ہے، کھیل کے آیا میں۔ پھر ایک وقت آتا ہے، کہا جاتا ہے جنازہ تیار ہے، وہ کہتا ہے آخری بازی، بس ابھی آیا، ابھی۔ خبر آتی ہے کہ ہم نے اسے قبر میں بھی دفن کر دیا، لیکن اس کی بازی ختم نہیں ہوتی۔ گناہ کا جب چسکا پڑتا ہے نا، میں نے اگلے دن بھی کہا تھا کہ گناہ ایک ایسا کنواں ہے جس میں جب آدمی گرتا ہے تو دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کنویں سے بچانے کے لیے صرف ایک توبہ کی سیڑھی ہے، اگر اس پہ چڑھ جائے گا تو بچ جائے گا۔ قصے کہانیاں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ قارون آج تک دھنستا چلا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، گناہ بھی اسی طرح بندے کو زمین میں لے کے چلا جاتا۔ ایک جگہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہوتا ہے، اللہ جس پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے کہ اس پر اس کے گناہ کھل جاتے ہیں، اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے۔ ہمیں کیا ہے، اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہو رہا، ہم نے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا تو احساس مر جاتا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، اذا فات الحیا فافعل ما شئت، جب حیا چلی جائے تو جو مرضی کرو اور جو مرضی کہتے رہو، جب حیا ہی نہیں تو کسی نے سننا کیا ہے۔ جب گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے،
پھر اس کے سامنے قرآن کھول کر، حدیثیں کھول کر اللہ کے ہر فرمان کو سامنے رکھا جائے، بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اور جس کو اپنے گناہوں کی سمجھ آ جائے، اللہ پاک اس کو مقام ولایت دے دے۔ ایک آدمی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے، میں کہا کرتا ہوں زور سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا وظیفہ اور عمل بتائیں کہ میں بہت نیک ہو جاؤں، نیک لوگوں میں میرا شمار ہو جائے، بلکہ میرے سر پر اللہ پاک ولایت کی چادر رکھ دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو زیادہ نمازیں کہیں، نہ زیادہ تہجد کہے، نہ زیادہ روزے کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ گناہوں سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، اللہ پاک تمہارے سر پر ولایت کی چادر رکھ دے گا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ گناہ ایک کینسر ہے۔ کسی مریض کو صرف اتنا بتا دو تجھے کینسر ہے تو وہ بیچارہ سن کر یا آہستہ آہستہ گھل گھل کے مر جائے گا۔ وہ ہر بندے کو کہتا پھرے گا مجھے کینسر ہے، مجھے کینسر ہے، بس تھوڑے دن کا رہ گیا۔ اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ جب کینسر بڑھتا ہے تو پھر آدمی کو 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ آپ کی زندگی ہے جی۔ بلکہ ہسپتال میں بھی جاؤ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گھر میں رہ لو، موت بہت نزدیک ہے، تمہیں کینسر ہے۔ ہمیں شریعت نے کہا کہ گناہ ایک کینسر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا۔ اور جب گناہ آخری حدوں پہ جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر بھی ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اس کا علاج صرف آپریشن، اور پھر اللہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا علاج صرف توبہ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر قبر کے اندر کیڑے مکوڑے تیار ہیں، پھر آگے بھی تمہاری چیر پھاڑ کرنے کے لیے فرشتے تیار کھڑے۔ پھر نہ قبر میں کیڑے مکوڑوں کو روکنے والا ہوگا کوئی، اور نہ فرشتوں کو روکنے والا کوئی ہوگا۔ گناہ ایک زہر ہے۔ آپ کے سامنے 100 لڈو موتی چور کے رکھ دیے جائیں، وہ بھی رحمت شیریں والوں کے بنے میں، اور آپ سے یہ کہا جائے کہ ایک کے اندر زہر ہے، باقی 99 زہر سے پاک ہے، اور کوئی آپ سے کہے کہ ایک تو کھا لو، ایک کے اندر ہی زہر ہے، 99 تو کھا لی، ایمان سے آپ جتنے بیٹھے ہیں کوئی ایک کھائے، کیا پتہ اسی میں زہر ہو جو میں کھا لوں۔ کوئی بھی کھانے کو تیار نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی معصوم بچہ ہے جسے پتہ ہی نہیں زہر کیا ہوتا ہے، آپ اور میں اس معصوم بچے کی طرح ہے نہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہ ہو گناہ کیا ہے۔ ہم سارے بچنے کی فکر کرتے ہیں، نہیں کھاتے۔ جب میرا اللہ کہتا ہے یہ گناہ ہے تو ہمارے دل کے اندر اللہ کی بات کی عظمت کیوں نہیں آتی؟ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ گناہوں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو شیطانی ہیں، کسی سے حسد کرنا، کسی سے بغض کرنا، کسی پر جادو کرا دینا، کسی کی برائی سوچنا، کسی کی چغلی کرنا، غیبت کرنا، ہر وقت اس کی برائی سوچنا، یہ شیطانی گناہ۔ اور قرآن نے ان سے بچنے کا بھی کتنی دفعہ حکم دیا کہ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، وہ زہر والے لڈو سے بھی بڑا دشمن ہے، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔
اب اگر کوئی بندہ اپنے رحمان کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی بات پہ عمل کرتا ہے اور وہ شیطان کو خوش کرتا ہے تو اپنے رب رحمان کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ وہ گناہ ہیں کہ جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے جس کے آپ کر رہے ہیں، اس وقت تک رب بھی آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ کچھ گناہ بہیمی جانوروں والے ہمارے اندر ہیں، ایسے ہی راہ چلتے کو سامنے آ رہا تو سینگ مار دیا، جیسے ہم کرتے ہیں۔ آپ آج کل کسی گلی میں کسی محلے میں چلے جائیں، بلکہ بعض دیہاتوں میں تو گلیاں ایسی آ گئی ہیں چھوٹی چھوٹی کہ مرنے والے بندے کی چارپائی اٹھانا بھی مشکل ہو گیا، ہر بندہ گلی پہ قبضہ کرنے میں لگا ہوا۔ جو بندہ بھی نیا گھر بنائے گا وہ آدھی گلی اپنے گھر کے اندر لے لے گا، راہ چلنا مشکل ہو جاتا۔ پرانے شہر تو پرانے رہے، ہمارے ہاں ملتان شہر میں آج بھی ایسی گلیاں ہیں کہ کوئی مر جائے تو کتنی دور تک ہاتھوں پہ اٹھا کے باہر لے جانا پڑتا، چارپائی اٹھانے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں یہ پٹوار، قانونگاہ، یہ تحصیلدار، یہ بڑے اچھے نظام آئے تھے جن کو شیر شاہ سوری نے شروع کیا تھا، لیکن اگر ایمانداری ہوتی تو بڑے اچھے تھے۔ آج اگر اس قانون میں پٹواری کو رشوت دے کر ہم نے کسی کی ایک مرلہ زمین نہیں، ایک گز زمین ادھر لے لی تو ہم نے اپنے آپ کو جہنمی بنا دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں بار جنت کی خوشخبری دی، کسی عورت نے ان پہ کیس کر دیا کہ حضرت زبیر نے میری زمین کا 1-2 مرلے اپنے گھر کی زمین کے اندر قبضے سے شامل کر لیے۔ تو قاضی کی عدالت میں کیس گیا تو قاضی نے بلا لیا حضرت زبیر کو۔ تو حضرت زبیر نے قاضی صاحب کے سامنے یہ کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے 1 گز زمین بھی کسی کی قبضے میں کی وہ جہنمی ہے، اس نے جہنم میں اپنا گھر بنا لیا۔ یہ حدیث حضور سے مروی روایت کرنے والا میں ہوں۔ تو جو بندہ حدیث کو روایت کرنے والا ہو کیا وہ بندہ بھی اس پہ عمل کر سکتا ہے؟ تو قاضی نے کہا علم تو مجھے پہلے بھی تھا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن آج یقین ہو گیا۔ جائے میں کیس کو ختم کر، کیس ختم ہو گیا۔ اب جب باہر نکلے حضرت زبیر تو دل پہ ایک ایسی چوٹ لگی ہوئی تھی کہ منہ سے بد دعا نکلی کہ اللہ اس عورت کو اندھا کر دے اور اس کو کسی کنویں میں گرا دے، اس کی موت کنویں میں آ جائے۔ تو بزرگان دین نے لکھا ہے وہ اندھی ہوئی اور اندھی ہو کر کنویں میں گر کے مر گئی، اس لیے کہ جو مظلوم ہوتا ہے کسی پر کسی طرح کا بھی ظلم کیا جائے، مظلوم کی دعا ہو یا بد دعا ہو اللہ پاک فوراً قبول کر لیتے۔ کہا جاتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچا کر۔ کفر اتنا ظالم نہیں، اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا ظلم بڑا گناہ۔ ظالم کے لیے تو پناہ ہی کوئی نہیں۔ میرے دوستو، گناہ کو ہم نے گناہ سمجھیں گے، جس وجہ سے ہم سے گناہ سرزد ہوتے۔
کچھ گناہ ہیں جو شیطانی ہیں اور کچھ گناہ ہیں جو حیوانی ہیں۔ میں آپ کو تو نہیں کہتا، اپنے آپ کو کہہ لوں، یا آپ اور میں یوں سمجھیں کہ آج کل ہم سارے حیوان بنے ہوئے ہیں۔ میں اور آپ سارے ایک دوسرے کو، پنجابی کہتے ہیں وڈھنے اور ٹکڑے چائے پہ، اس کا میں کھا لوں، اس کا بھی میں کھا لوں۔ وہ بھائی جو ایک دوسرے کے بازو بننے والے ہوتے تھے، وہ بھائی بھی ایک دوسرے کی جائیداد کو کھانے والے۔ وہ چاچے تائے جو سائبان تھے یتیم بھتیجوں کے بچوں کے، چھتریاں تھیں، بجائے چھتری بننے کے وہ ظالم بن گئے کہ یتیم بھتیجوں کی جائیدادوں پہ قبضے۔ آپ اور میں جتنے بیٹھے، ہمیں شریعت نے حکم دیا کہ بیٹی اور بہن کو دینا ہے، ہم نہیں دیتے۔ بلکہ سامنے سے یوں کہا جاتا ہے، اگر کہا جائے نا کہ بیٹیوں کو دے دو، تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے ماحول اور معاشرے میں، ہماری برادری میں کو بیٹیوں کو دیا جاتا ہے۔ جو ہم نے، علماء نے یہاں لکھا کہ یہ کہنے والا فوراً کافر ہو گیا، کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں تو برادری کی بات لایا کہ برادری کو دے رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اللہ نے کہا دینا ہے، اللہ نے کہا دینا ہے، اور آگے سے پھر کہتا ہے کہ شریعت کو پرے رکھ دے۔ یار میں اپنی برادری کو دیکھو، برادری میں کو دیتا ہے، تو یہاں شریعت لے کے آ گیا۔ شریعت کو 2 منٹ کے لیے پرے رکھ دے۔ جیسے ہی اس نے کہا پرے رکھ دے، تو گویا کہ اس نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو وہاں رکھ، میں یہاں اپنی منمانی کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو آگے نہیں رکھنا، انہی کو آگے رکھنا ہے۔ کیا مطلب کہ انہی کے حکم کو آگے رکھنا ہے۔ اور میں ایک لحظے بھر میں کہہ دوں، شریعت کو، شریعت ہے کیا؟ شریعت نام ہی تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ شریعت ہے کیا؟ اللہ کا حکم، اللہ کے پاک نبی کا حکم۔ نہ میری بات شریعت، نہ آپ کی بات شریعت۔ او بھائی، شریعت کے تو قوانین ایسے ہیں کہ اللہ پاک اپنے نبی سے بھی کہتا ہے، میرا نبی تیرا حق نہیں ہے ان کو توڑ دے یا کمی زیادتی کر دے، یہ شریعت میں نے آسمان سے نازل کی ہے، میرا حق ہے میں کمی زیادتی کر لوں، آپ کو بھی حق نہیں ہے۔ اللہ تو اپنے نبی کو حق نہیں دیتا۔ ہم نے اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا۔ اور تیسرا گناہ، کھاؤ اور عیاشی کرو، بس نہ کھانے میں سوچا میں کیا کھا رہا ہوں، اور نہ عیاشی میں سوچا میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ اور میں یاروں اور دوستوں میں کھانے پینے پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، عیاشیوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو بھی اور آپ کے بیلی کو بھی تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ یہ واپس نہیں آنی، آپ کے کام کچھ نہیں آنا۔ میرے دوستو، انویسٹمنٹ کرو ایسی کہ جہاں سے آپ کو واپس کچھ ملے۔ اور وہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، اللہ پاک تجھے اولیاء اللہ میں شمار کر دے۔ گناہوں سے بندے کے دل سے اللہ کی عظمت نکل جاتی ہے، اللہ کی بڑائی نکل جاتی ہے، اور جب اللہ کی بڑائی بندے کے دل سے نکلتی ہے تو پھر بندہ اپنا سب کچھ برباد کر بیٹھتا ہے۔ اب ہم سوچیں گے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں کیسے؟
بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ اب تار کھلی پڑی ہو، آپ سے کوئی کہے کہ اس پہ ہاتھ لگا لو، تو آپ میں سے کوئی بھی اس پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہوگا، موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ گناہ ایک موت کی تار ہے، گناہ ایک موت کی تار ہے، اور کتنے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا وہاں تو ملے گی، دنیا میں بھی مل جاتی۔ دنیا میں بھی مل جاتی۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ سب سے بڑی گناہوں کی سزا بندے کو ملتی ہے کہ اللہ پاک دل کا سکون چھین لیتے۔ آج میں آپ جتنے بیٹھے ہیں، جتنے بھی، گھر کے اندر دولتوں کا ڈھیر کیوں نہ ہو، اولاد کی کثرت کیوں نہ ہو، کاروبار اور دکان بہت زیادہ کیوں نہ ہو، حکومتیں اور وزارتیں آپ کے پاس کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سکون نہیں ہے کسی کے پاس بھی۔ ایک بزرگ کی ایک بات پڑھی، بڑی دل کو لگی، سنا دیتا ہوں۔ کہا کہ جس بندے نے صبح سے شام تک اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، وہ یوں سمجھے کہ آج کا دن میں نے نبی پاک کے ساتھ گزار دیا۔ جس نے اپنے آپ کو صبح سے لے کر شام تک گناہ سے بچا لیا۔ گناہ کیا ہے؟ پہلے کہا کہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا اور اللہ کے رسول کے حکم کو نہ ماننا، یہ گناہ ہے۔ اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا وہ کر دینا، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے روکا وہ کر، یہ گناہ ہے۔ باقی سارے گناہ اسی کے انڈر میں آتے ہیں۔ گناہ گناہ ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ بدعت بدعت ہے، وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ عادت عادت ہے، بری ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ اسلام نے ہم پہ چادر نہیں ڈالی ہوئی، انسان کو حر بنایا۔ اپنی مرضی ہماری نہیں چل سکتی۔ فرعون نے کہا تھا میری مرضی چلے گی، اللہ نے پانی میں غرق کر دیا۔ نمرود نے کہا تھا میری مرضی چلے گی، اللہ نے مچھر سے مروا دیا۔ ابو جہل نے کہا تھا میری مرضی چلے گی، اللہ نے 2 معصوم بچوں سے مروا دیا۔ جو لوگ کبھی کہا کرتے تھے ہماری کرسی بڑی ہے، اللہ نے پھانسیوں کے تختے پہ چڑھا دیا۔ جنہوں نے کہا ہماری زمینیں اور جائیدادیں اتنی ہیں، اللہ پاک نے بکوا کر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ جس نے بھی غرور اور تکبر کے یہ جملے بولے، اللہ پاک نے ان کا سر نیچا کر دیا۔ میں بات کر رہا تھا کہ احسان ہوتا ہے اس بندے پر اللہ کا کہ جس بندے پر اللہ پاک اس کے گناہوں کو کھول دے کہ تیرے یہ گناہ ہے، اور اس وقت پھر بندہ اپنے گناہوں کے چھتیروں کو بھی دیکھے، پلروں کو بھی دیکھے، اور بالوں کو بھی دیکھے، اور دروازوں کو بھی دیکھے۔ پھر اس وقت اس کی آنکھ میں دوسرے کے بال برابر والے گناہ بھی نہیں آئیں گے۔ آج کل جرم کیا ہے کہ ہماری آنکھوں میں دوسرے کے بال برابر والے گناہ نظر آ جاتے ہیں، لیکن اپنے دل کے اندر جو چھتیر جتنا گناہ پڑا ہوا ہے، اپنی آنکھ کے اندر جو اس پلر بڑا گناہ پڑا، وہ نظر نہیں آتا، دوسرے کا نظر آتا ہے۔ اللہ کا رحم ہے اس بندے پر کہ جس بندے پر اللہ پاک اس کے گناہوں کو ظاہر کرتے، اور جب گناہوں کو ظاہر کرتا ہے تو پھر اس بندے کے دل کے اندر ندامت آتی ہے، اور یہی ندامت بندے کی سب سے بڑی دولت ہے کہ انسان اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ پاک ان سے کہے گا جاؤ کوئی سفارشی لے آؤ میں تمہیں معاف کر دوں۔
وہ بیچارے پورا میدان معاشر میں جائیں گے، کوئی سفارشی نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں ملے گا۔ بعض بندے تو ایسی حدیث میں فرمایا گیا سر جھکائے واپس آئیں گے، کہیں گے اللہ کوئی نہیں ملا۔ اللہ کہیں گے چلو آج بھی میری طرف متوجہ ہو جا، آج تو مجھے کہہ دے، تو وہ بندہ کہے گا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے جا جنت میں چلا جا، آج تو نے مان لیا۔ اور بعض بندے ایسے بھی ہوں گے کہ اتنی جرت بھی اللہ کے سامنے کرنے کی نہیں ہوں گے، یا اللہ ان کو نہیں فرمائیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک گواہ کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے، اور وہ گناہ، وہ گواہ کیا ہو؟ فرمایا کسی دن وہ تھوڑا سا ندامت کا اللہ کے سامنے اس نے اظہار کیا ہوگا، آنسو نکل کے بہا نہیں، آنکھوں کی پلکوں میں رک گیا، بہا نہیں، آنکھوں کی پلکوں میں نکلا اور رک گیا۔ وہ آنسو بندے کے سامنے اللہ کی گواہی دے کر سفارشی بن کے کھڑا ہو جائے، اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ رویا تھا لیکن یہ نکلا نہیں تھا، یہیں کھڑا رہ گیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہا ندامت کا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ ہم اس قطرے کی گواہی کو قبول کر کے تجھے جنت میں بھیج دیتے۔ اللہ کے سامنے اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کر لینا یہ بندے کو بڑا بنا دیتا۔ یہ جتنے ولی بنے ہیں یہ رو رو کے تو بنے، یہ رو رو کے تو ولی بنے، آنسو بہا بہا کے تو ولی بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک بندے کے پاس دو حالتوں میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ایک بندہ جب سجدے میں جاتا ہے اور ایک بندہ جب ندامت کے آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے ندامت کر لینا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ اونچی اونچی الفاظ میں کہو کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، نہیں، صرف اس کے اندر سے بھی اگر اس کے اندر سے آواز آ گئی تو اللہ تو میرا اس کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رو نہیں سکتے ہو تو رونے والوں جیسی شکل ہی بنا لو، رونا نہیں آ رہا تو رونے والوں کی شکل ہی بنا لو۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو رونا نہیں آتا نا یہ بھی گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، یہ دل کو کالا کر دیتی ہے۔ آپ اور میں نے تو اندازہ لگایا اپنا، آپ کا نہیں، کہ رمضان المبارک میں جو ہمیں رونا نصیب ہوتا تھا ابھی 15 دن ہوئے اب رونا نصیب نہیں ہو رہا۔ جو ندامت رمضان المبارک میں ہمارے چہرے پہ تھی وہ اب نہیں، بلکہ جس شوق سے نماز پڑھنے آتے تھے وہ شوق ہی چلا گیا، جس رغبت سے نماز پڑھنے آتے تھے وہ رغبت ہی چلی گئی، جس محبت سے قرآن پڑھتے تھے صبح بیٹھ کر وہ محبت ہی اندر سے چلی گئی، جس محبت سے ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے وہ ایک دوسرے کے خیال کرنے والی محبت ہی نکل گئی 15 دنوں کے اندر اندر۔ معلوم ہوتا ہے کہ 15 دنوں کے اندر اندر ہی وہ جو ایک نور تھا نا ہمارے اندر، ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ کبھی کبھی انسان ایسے اعمال کرتا ہے کہ دل کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی چھوٹی سی غلطی کرتا ہے نا تو وہ نور نکل جاتا ہے، بلکہ یوں کہیں پھر آہستہ آہستہ وہ بلب فیوز ہو جاتا ہے، اور پھر آگے بڑھتا ہے تو لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، دل کی بتی نہیں جلتی۔ ان 15 دنوں کے اندر اندر میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی نہیں، اپنی حالت یہ ہو چکی کہ وہ رغبت، وہ محبت، وہ عشق، وہ شوق رمضان المبارک میں تھا، معلوم ہوتا ہے کہ اندر سے نور ہی نکل گیا ہے۔
ہمارے ہاں شریعت میں اسے قبض کہا جاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا قبض، جس کا پخانہ بند ہو جائے یہ قبض کا مریض ہو گیا. دل قبض ہو جاتا، اس کو ایسی ایلفی لگ جاتی ہے کہ رونا ہی نہیں آتا. بزرگان دین میں کہا جاتا ہے کہ کب کسی بندے پر کبھی کبھی بڑے بڑے اولیاء اللہ پر بھی کب کی صورت ہو جاتی ہے. آپ اور میں تو گنہگار بیٹھے ہیں. بڑے بڑے ولی کبھی ایسا وقت ہوتا ہے کہ نماز سے جان چھڑا جاتے ہیں. اچھائی سے دور ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ان پر شیطان غالب ہو جاتا ہے. ہوتا ہے، بندہ ہے، گنہگار ہو جاتا ہے. بزرگان دین نے اس کا نام رکھا ہے کہ قبض ہو گیا. اللہ نے ہر شے قبض کر لی. اب وہ جب جا کر اپنے پیر سے شکایت کرتا ہے اور پیر حالات کو دیکھتا ہے تو پھر وہ بزرگ کہتا ہے کہ 10-12 دن میرے پاس رہو، تمہاری قبض کی صورت جو ہے نا بست میں تبدیل ہو جائے گی، کہ کھل جائے گی. پھر بزرگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے. آپ اور میں جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ نہیں صاحب نا میرے بزرگوں، اس کا علاج ہی یہی ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی، پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں، یہ دن ہے جنگ احد ہوئی جس کو غزوہ احد کہا جاتا. آج شادی ہوئی، پہلی رات بیوی کے ساتھ. اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، جہاد کے لیے نوجوان چاہیے. شادی ہو گئی پہلی رات. غسل فرض ہو گیا تھا. نبی کی آواز کانوں میں گونجی، بستر چھوڑا، تلوار اٹھائی، میدان میں جا پہنچے. شہادت کا درجہ پایا. زخمیوں میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرایا میرے حنظلہ کو دیکھو، دیکھا گیا تو زلفوں بالوں سے پانی بہ رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم ہے میں نے دیکھا بادلوں سے اللہ کے فرشتے آئے، میرے حنظلہ کو اٹھا کے لے گئے، بادلوں میں میرے حنظلہ کو غسل دیا، کفن پہنایا، غسل دے کر زمین پر لا کر رکھ دیا. یہ جو زلفوں سے پانی بہ رہا ہے، یہ جو داڑھی سے پانی بہ رہا ہے، یہ فرشتوں کے دیے ہوئے غسل کا پانی ہے. اللہ اللہ درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ. زور سے اللہم صلی علی سیدنا. رحمت اترتی ہے، رحمت اترتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ایک دفعہ درود پڑھا 10 گناہ معاف ہو گئے. ایک دفعہ درود پڑھا 10 درجے بلند ہو گئے. ایک دفعہ درود پڑھا آپ کی جھولی میں 10 رحمتیں آ گئیں. 3 دفعہ پڑھا تو 30 ہو گئے. اگر 100 دفعہ پڑھا تو حساب لگا لو کتنا بن گیا. یہ جمعے کا دن اس لیے بابرکت کہا جاتا ہے. 2 وجہ. ایک وجہ تو یہ اجتماع ہوتا ہے، ہم سارے جمع ہوتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ نبی پاک پر درود پڑھنے کا دن ہوتا ہے. میں اکثر آپ حضرات سے کہا کرتا ہوں جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھا کر. چلیں اپنی بات کی طرف آتے ہیں. گناہ سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ یہ قبض اور بست کی جو صورت ہوتی ہے. ہاں میں حضرت حنظلہ کی بات کر رہا تھا، مجھے یاد آیا. ایک دن مسجد نبوی سے نکلے، گلی میں زور زور سے کہتے جا رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا.
اور منافق جانتے ہو یہ تو کافر سے بھی بڑا ہوتا ہے، اور اللہ کے پاک نبی کا اتنا بڑا صحابی، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق ملے تو حضرت ابو بکر صدیق نے سنا تو روک لیا، حنظلہ کیا کہتے جا رہے ہو؟ کہا ہاں میں منافق ہو گیا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا ہوں تو گناہ کا خیال نہیں ہوتا، جب نکل کے باہر آتا ہوں تو پھر گناہ کا خیال آ جاتا ہے، یہی تو وجہ ہے میں منافق ہو گیا کہ میں وہاں کچھ ہوتا ہوں باہر کچھ ہوں۔ منافق اسی کو تو کہتے ہیں کہ لحظے میں کچھ ہو لحظے میں کچھ ہو، لحظے میں تولا بن جائے اور لحظے میں ماشا بن جائے۔ میں تو منافق ہو گیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگ گئے، کہنے لگے حنظلہ میری حالت بھی یہی ہے کہ میں جب اللہ کے پاک نبی کے پاس بیٹھتا ہوں تو دل میں گناہ کا خیال نہیں آتا، جیسے ہی اٹھ کے آتا ہوں تو پھر دنیا میں مصروف ہو جاتا ہوں، پھر یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں۔ اب دونوں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا درد لے کر۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمان بھی تھے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بھی تھے۔ دنیا میں حکیم وہ ہوتا ہے جو یہاں ہاتھ رکھتا ہے، میرے نبی وہ حکیم تھے جو یہاں ہاتھ رکھتے تھے۔ بس جس کے یہاں ہاتھ رکھا اس کی دنیا بدل گئی۔ حالت کفر میں تھا تو ایمان لے آیا، حالت ایمان میں تھا تو جنتی ہو گیا، زندگی بدل گئی بندے کی۔ اب دونوں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ علاج بزرگوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، ارشاد فرمایا اس سے منافق بندہ نہیں ہوتا، یہ تو بڑے ایمان کی نشانی ہے کہ باہر نکل کر بھی بندے کو احساس ہو۔ یہ جو احساس ہے نا، یہی تو انسان کو بڑا بناتا ہے کہ اپنے گناہ بندے کے سامنے آ جائیں اور پھر بندہ ان کا احساس کرتا ہوا نظر آئے۔ جس نے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا تو پھر گناہ اس کو ایسی دلدل میں ڈالتا ہے کہ توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ میرے دوستو، جس ماحول میں آپ اور میں رہتے ہیں، آخری بات کرتا ہوں، ختم کروں اپنی بات کو۔ تبلیغی جماعت کے ایک بڑے بزرگ تھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ، ساری زندگی مدینے میں رہے، قبر بھی مدینے میں ہے۔ میری ان سے 1980-81 میں بھی ملاقاتیں رہیں اور پھر 1999-90 میں بھی ملاقاتیں رہیں۔ بہت بڑے بزرگ تھے، اپنے آپ کو ایسا مٹا کے رکھا ہوا تھا کہ مجھ سے مسئلے پوچھتے تھے۔ ایک دن میں نے کہہ دیا، میں نے کہا حضرت آپ مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، میں بچہ ہوں، یہ 1982-81 کی بات کروں۔ تو سر جھکا کے کہنے لگے میاں کبھی کبھی بچہ ہی ایسی بات کر دیتا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک دفعہ ایک ساری رات ایک مسئلے پہ مجھے لے کے بیٹھے رہے، ساری رات، کہ مجھے اس مسئلے کو کھول کے بتاؤ یہ کیا ہے۔ اب میں کیا ان کے سامنے بولتا، لیکن بڑے تھے، اپنے ہاتھوں سے بادام بھی میرے منہ میں ڈالتے رہے، کھجوریں بھی ڈالتے رہے، دودھ بھی پلا اپنے ہاتھ سے۔ وہ مجھے کہتے رہے تم بولتے جاؤ، بس میں سنتا جاؤں۔ تہجد کی اذان ہوئی تو مجھے کہا آپ جاؤ مسجد نبی میں تہجد پڑھ لو۔ کیا 1999-90 میں گیا تو ہانگ کانگ کے حالات بتائے تو مجھے کہنے لگے قاری صاحب ایک بات کہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگے یہ جو فیکٹریاں ہوتی ہیں نا، ان کی ایک چمنی ہوتی ہے، اس سے دھواں نکلتا ہے نا۔ میں نے کہا جی، کہ کچھ محکمے گورنمنٹ کے ایسے ہوتے ہیں جو ان دھوؤں کو دیکھ کر ایک لسٹ بناتے ہیں اور پھر قانون بنوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب یہ دھواں انسان کی صحت کو خراب کرتا ہے، لہٰذا یہ فیکٹریاں آبادی سے باہر لے جائیں، آبادی کے اندر باغات ہوں، درخت ہوں۔ یہ صحت انسانی کے لیے مفید ہے اور یہ دھواں صحت انسانی کو نقصان دیتا ہے۔ یورپین ممالک نے اس بات پر عمل کیا کہ فیکٹریاں آبادیوں سے باہر چلی گئی کہ صحت انسانی کو نقصان دیتی۔ کہا کہ میاں گناہ کا بھی ایک دھواں ہوتا ہے جو آپ کو مجھے نظر نہیں آتا،
یہ ہانگ کانگ، یہ ملک، ایک ایک بلڈنگ جو ہے یہ گناہ کی فیکٹری ہے، اندر سے دھواں نکلتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ دھواں ایمان کو خراب کرتا، یہاں اثر کرتا۔ وہ فیکٹریوں کی چمنیوں کا دھواں صحت کو خراب کرتا ہے، اور یہ گناہ کی فیکٹری کا دھواں انسان کے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ ہم جو ہے نا یہ گناہوں کی فیکٹریوں میں۔ اور پھر اگلی بات جو مجھے کہی وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی تھی، کہ کبھی جمعے کے خطبے میں نوجوانوں سے یوں نہ کہنا داڑھی رکھو، یوں نہ کہنا کہ ہر وقت ٹوپی پگڑی پہنو، بے شک حق ہے، سچ ہے، لیکن زور مت دینا۔ ہاں اس پر زور دینا کہ نوجوانوں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو۔ اللہ کی قسم ہے، اس ہانگ کانگ کے ماحول میں جس نوجوان نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، وہ قیامت والے دن شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کھڑا ہوگا، کہ یہ ولی کی نشانی ہے جو اس گناہ کے دلدل میں، گناہ کے بعد اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیتا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، یہ ولایت کا درجہ۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں تم مجھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ یہ نحوستیں، بے برکتیاں، بے سکونی، گھروں کے لڑائی جھگڑے، اولادوں کا نافرمان ہونا، رونا دھونا، ہمارا یہ دکھ سکھ جتنے آ رہے ہیں، یہ سب اسی بے برکتی کی سبب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں چھوڑا۔ وقتی طور پر ہوتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لو۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔